بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر ممتاز علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان پر کلک کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ میری آنے والی ویڈیوز سے آپ بر وقت آگاہ ہو سکیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے ویڈیو کے موضوع کی طرف۔ تو آج میں جس چیز پر آپ کو انفارمیشن دوں گا وہ یہ ہے کہ چائنا نے کہا ہے کہ وادی گلوان ہماری ملکیت ہے، تصادم کی تمام تر ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے۔ سامعین، آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے 15 جون کو بھارت اور چائنا کے درمیان ایک جھڑپ ہوئی ہے جس میں کم و بیش 20 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ اس میں ایک کرنل بھی ان کا شامل تھا اور 34 سے فوجی لاپتہ ہو گئے تھے اور کچھ کو چائنا نے اپنے پاس قیدی بھی بنا لیا تھا۔ تو اس بارے میں چین کی وزارت خارجہ نے ایک پریس بریفنگ جاری کی ہے۔ اس کے مطابق چین نے وادی گلوان کو اپنی ملکیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ تصادم کی تمام تر ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے۔ گلوان میں بار بار بھارتی اشتعال انگیزی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کا تمام تر ذمہ دار بھارت ہے۔ چینی ترجمان نے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران اس بات کو دہرایا کہ اس کی تمام تر ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے۔ دونوں فریقین میں صورتحال کو سفارتی سطح پر حل کرنے کے لیے رابطے جاری ہیں۔ چینی فوجی دستے اس خطے میں گشت اور فرائض انجام دیتے رہے ہیں، تاہم اپریل سے بھارتی سرحدی اہلکاروں نے وادی گلوان میں یک طرفہ طور پر سڑکیں، پل اور دیگر سہولیات تعمیر کرنی شروع کر دی تھیں، جس پر چین نے متعدد بار احتجاج ریکارڈ کروایا لیکن بھارت باز نہیں آیا۔ بھارت لائن آف ایکچوئل کنٹرول عبور کر کے مزید آگے بڑھ گیا اور اشتعال انگیزی کی۔ بھارتی فوجیوں نے رات گئے LAC پار کی اور 6 مئی کو علل صبح چین کے علاقے میں داخل ہو کر رکاوٹیں تعمیر کی، جس سے چینی سرحدی محافظین کا گشت رک گیا۔ بھارتی فوجیوں نے جان بوجھ کر اشتعال انگیزی کی جس پر چینی فوجی جواب دینے پر مجبور ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ صورتحال معمول پر لانے کے لیے چین اور بھارت کے مابین فوجی سفارتی ذرائع سے روابط جاری ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک طرف بھارتی چینی کہہ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کریں اور مذاکرات کے ذریعے اس مسائل کو حل کریں، تو دوسری طرف بھارت نے لڑاکا طیارے، ہیلی کاپٹرز، فوجی سامان سرحد پر پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ بھارت نے چین کے ساتھ مشرقی لداخ میں کشیدگی کے پیش نظر لڑاکا طیارے، جنگی ہیلی کاپٹرز اور دیگر فوجی ساز و سامان چینی سرحد سے ملحقہ ایئر بیسز پر بھیج دیے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق خلیج بنگال میں بھی اضافی جنگی بحری جہاز روانہ کر دیے گئے ہیں۔ اپاچی ہیلی کاپٹر بھی چینی سرحد کے قریب ایئر بیسز پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر ہوا سے زمین پر میزائل اور راکٹ فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بھارت کے ایک اعلیٰ فوجی عہدیدار نے بتایا ہے کہ چین نے لداخ میں ہمارے 20 فوجیوں کو ہلاک کر کے ریڈ لائن عبور کی ہے، لہٰذا اب بھارت کسی بھی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دے گا۔ ایک طرف وہ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے چین کو کہہ رہا ہے، دوسری طرف وہ اپنے فوجی اور لڑاکا طیارے، ہیلی کاپٹر اور جنگی کشتیاں جو ہے وہ چین کے مقابلے کے لیے کھڑا کر رہا ہے۔ حالانکہ بھارت اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کو 62 کا سال بھی یاد رکھنا چاہیے جب چین نے اس کو شکست فاش دی تھی اور اکسائی چین جو ہے وہ اس سے چھین لیا تھا۔ اب بھی چائنا نے اس کو جو ہے وہ کئی وارننگز دی ہیں، لیکن بھارت جو ہے کیونکہ آج کل امریکہ کے ساتھ اس کی دوستی چل رہی ہے، امریکہ کے کہنے پر وہ اپنے جو ہے وہ بدماشی کر رہا ہے،
کشمیر میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ آرٹیکل 370 کو ہٹایا ہے، وہاں پہ غیر کشمیریوں کو بسایا جا رہا ہے، ان کی زمینوں کو وہ ہڑپ کرنے کے لیے غیر مقامی لوگوں کو وہاں پہ لایا جا رہا ہے، جس پر چین نے بھی اعتراض کیا اور پاکستان نے بھی اعتراض کیا، کیونکہ وہ ایک متنازع علاقہ ہے اور وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا ہے اس میں۔ تو چائنا کو اس لیے اعتراض بھی ہے کہ ان کے ایک منسٹر ہیں امت شاہ، انہوں نے انڈین پارلیمنٹ، جس کو لوک سبھا بھی کہا جاتا ہے، اس میں کہا کہ ہم آزاد کشمیر بھی لیں گے، اقصی چین بھی لیں گے، کیونکہ وہ بھارت کا حصہ ہے۔ تو جس پر چین کو بہت زیادہ اس پہ تشویش لاحق ہے، اور دوسری اور صحیح جو بات ہے کہ وہ بھارت جو ہے وہ سی پیک کا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان سی پیک میں جو ہے وہ جو ہے وہ بن سکے اور پاکستان اور چین کے درمیان جو ہے وہ تجارت بہت اچھے طریقے سے چل سکے، کیونکہ وہ اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا ہے، تو وہ نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ سی پیک بنے، کیونکہ سی پیک کی جو سڑک ہے وہ لداخ کے قریب سے ہی گزرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اسی لیے وہ وہاں پہ کنسٹرکشن کر رہا تھا، پل سڑکیں وغیرہ بنا رہا تھا تاکہ اپنی فوج کو بر وقت پہنچایا جا سکے، جس پر ابھی جو ہے وہ اس اسٹریٹجک سڑک پر ابھی چینیوں کا قبضہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے، آپ ہمیں اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کی فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔